السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مینٹیننس اینڈ سروسنگ آف این آٹوموبائل. تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ڈیلی انسپیکشن، مینٹیننس چیک اپ، جس میں پھر بیلٹس، بیٹری وہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا. کولنگ سسٹم کہ اس میں خیال رکھنا ہے، سب میں کسی لانگ جرنی سے پہلے وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایئر کنڈیشننگ اور ٹائرس. دیکھ لیجئے ایئر کنڈیشننگ. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو یا گاڑی میں آپ ایز اے پیسنجر ہو اور گاڑی میں ایئر کنڈیشنر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یوز کرنے سے آپ کی جرنی جو ہے وہ کمفرٹیبل بن جاتی ہے. کمفرٹیبل کیسے بن جاتی ہے؟ اگر آپ سمر میں چل رہے ہو، ہاٹ سمر ہے، تو اس میں کیا ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہے، اب آپ کو گرمی لگے گی تو آپ ایئر کنڈیشن آن کر لیتے ہو، تو اس سے کیا ہے، آپ کو ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، تو آپ کی جرنی کمفرٹیبل بنتی ہے اس سے. یا ونٹر میں ہو، سردی لگ گئی تو آپ ہیٹر آن کر لیتے ہو، آپ کو گرم ہوا ملتی ہے، تو آپ کی جرنی کمفرٹیبل بن جاتی ہے. تو یہ اب ایئر کنڈیشننگ میں بھی آپ کو سروسنگ کرنی ہے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ ہوا کم تو نہیں مل رہی ہے، یا اگر گاڑی کو ٹھنڈا ہوا دینا ہے ایئر کنڈیشنر کو تو وہ کہیں گرم ہوا تو نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ دیکھنا ہے. یا گرم ہوا آپ کو چاہیے تو گاڑی وہاں سے ٹھنڈا ہوا دیتی ہے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے. یا کم ہوا مل رہی ہے تو اس میں آپ کو وتھ ٹائم انٹرولز آپ نے چیک کرنا ہے اس میں کہ کہیں کوئی خرابی نہیں ہے. اب ٹائرز کی بات کریں. ٹائرز تو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف این آٹوموبائل ہے. تو ٹائرز میں آپ نے چیک کرنا ہے، پہلے آپ نے خود ہی چیک کرنا ہے کہ اس میں کہیں ایئر پریشر کم تو نہیں ہے یا زیادہ نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹ جو وہاں سے آپ کو دی گئی ہے انسٹرکشنز کہ کتنا پریشر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، کم تو نہیں ہے. تو وہ آپ نے پہلے آپ ایسے ہی دیکھو گے. اگر آپ کے پاس کوئی ٹول ہے یا آپ یہ پریشر گیج ہوتا ہے اس سے بھی دیکھ سکتے ہو. اگر نہیں ہے تو پھر آپ میکینک کے پاس جاؤ، وہاں سے آپ چیک کراؤ کہ اس میں پریشر تو کم نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ ٹائر میں کوئی کٹ تو نہیں لگا ہے. کیا یہ ٹائر اگر آپ کہیں جا رہے ہو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی لانگ جرنی پہ جا رہے ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹائر تو کہیں پھٹا نہیں ہے. اگر پھٹا ہے تو کہیں راستے میں آپ کو وہ پھر پرابلم نہ کر دے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اب میکینک کے لیے بھی کچھ انسٹرکشنز ہیں جو اس کو فالو کرنی چاہیے، یا خود کے لیے بھی اگر آپ کے پاس یہ ٹولز ہیں. یا اگر آپ کے پاس ٹولز ہیں تو وہ آپ گاڑی میں فار ایگزامپل جیک راڈ ہیں یا کوئی رینچ ہوتا ہے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کیا میرے پاس گاڑی میں یہ چیزیں ہیں، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر گریز تو نہیں پڑی ہے کوئی آئل، یا جس سے وہ سلپری بن سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے بعد میں. تو وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. جیک صاف ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے جیک لگانا ہے تو کہاں پہ لگانا ہے، گاڑی کے نیچے. وہ انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کہاں پہ لگانا ہے، وہاں سے سلپ تو نہیں ہو جائے گا جیک. تو وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے سارا کچھ. ایون اگر آپ کے پاس کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں سیفٹی ڈیوائسز ہوتے ہیں اپنے لیے، وہ ہونی چاہیے. سیفٹی ڈیوائس اگر نہیں ہے تو لانی چاہیے، جس میں کیا آتا ہے، یہ فیس ایک شیلڈ آتا ہے. اگر یہ ہم بات کر رہے ہیں کس کی، میکینک کی، اگر وہ ویلڈنگ کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ ہونا چاہیے شیلڈ، گلاؤز وغیرہ. اگر ویلڈنگ کر رہا ہے تو وہاں سے سپارکس نکلتے ہیں تو اس سے وہ بچ سکتا ہے. اور ایک بات، اگر گاڑی گیریج میں کھڑی ہے گھر میں یا کہیں بھی، ہم کہہ سکتے ہیں کسی ورک شاپ پہ، تو وہ گیریج پورا کلوزڈ ہے. تو اگر کلوزڈ ہے پورا، یعنی کہ وہاں پہ وینٹیلیشن کم ہے، تو وہاں پہ آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے نہیں چھوڑنی ہے. کیوں نہیں چھوڑنی ہے؟ اگر آپ وہاں پہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو تو پھر ایسے ہی رکھتے ہو تو
تو وہاں پہ وینٹیلیشن تو نہیں ہے, تو ایگزاسٹ کیسز وہیں رہیں گے. تو اس سے کیا ہو سکتا ہے, اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے یا کچھ وہاں پہ جاؤ گے یا گاڑی میں بیٹھو گے تو وہاں پہ خطرہ ہے, مطلب اس سے ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ کاربن مونوکسائڈ کنٹینٹ زیادہ ہوگا. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اب یہاں پہ آپ فوٹو دیکھیں, یہ ایک ورک شاپ کا فوٹو ہے, اس میں یہ گاڑی تھوڑی سی اوپر لفٹ کی ہوئی ہے نا, تو نیچے سے میکینک آئے گا وغیرہ, وہ دیکھ لے گا اس میں کیا خرابی ہے کہاں پہ, مطلب آرام سے دیکھ سکتا ہے. یہ لفٹ ہے, تو اس لفٹ پہ گاڑی چڑھتی ہے, پھر لفٹ ہائیڈرولک لفٹ ہوتا ہے تو یہ اوپر چڑھتا ہے, تو گاڑی بھی اوپر چلتی ہے, تو اس سے کام کرنا ایزی ہوتا ہے میکینک کے لیے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹپس ٹو ایکسٹینڈ دا لائف آف اے وہیکل.